نمبر 11، دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے، دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہیں، تو جس میں جو خوبی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس خوبی کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس خوبی پر اسے داد دینی چاہیے تاکہ وہ اس میں مزید آگے بڑھے۔ ہمارے ہاں حوصلہ شکنی کا ماحول ہے، تعریف کا ماحول نہیں ہے، مثبت ماحول نہیں ہے، منفی پروپیگنڈے زیادہ ہے۔ اگر ہم دوسروں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کا اعتراف کریں، اللہ نے کسی میں اچھے لکھنے کی خوبی ڈالی، اچھے بولنے کی خوبی ڈالی، اچھا قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی، عقل، فہم، ذہانت اچھی عطا فرمائی، فیصلہ کرنے کی مہارت عطا فرمائی، گفتگو کا سلیقہ اسے دیا، تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ خوبی دی ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں معاشرے میں لے کر چلیں، اس سے دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو ہم دوسروں کی خوبیاں کم دیکھتے ہیں، ان کی منفی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، تنقید کی بات کو زیادہ کاپی کرتے ہیں، خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے آپس میں محبت کا ماحول بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 12، اپنی گفتگو دوسرے شخصوں کی پرخلوص تعریف کے ساتھ، تحسین کے ساتھ شروع کریں۔ آپ جب بھی گفتگو شروع کریں، دوسرے کے ساتھ گفتگو ہے تو اس گفتگو میں اللہ نے ان میں جو صفات، جو اوصاف رکھے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے بات شروع کریں۔ دیکھیں، نصیحت سے کبھی بھی الجھاؤ نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا جب تک 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1، بات حق ہو، نمبر 2، طریقہ کار حق ہو، نمبر 3، نیت حق ہو۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو کبھی بھی اس بات سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں نزاع ہوتا ہے، یہ بات حق نہیں ہوتی، یا نمبر 2، طریقہ کار حق نہیں ہوتا، یا نیت میں اخلاص نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے کبھی تکرار کا ماحول پیدا نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوشش ہو، ہماری اگر گفتگو ہو، دوسرے شخصوں کی تعریف اور تحسین سے شروع۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صفات رکھی ہیں، اگر کوئی چور بھی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں گی، اگر ایک ڈکیت اور لٹیرا بھی ہے، ایک قاتل اور رہزن بھی ہے، اس میں ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہوگی، لیکن کچھ خوبیاں اللہ نے اس میں بھی ڈالی ہوں گی۔ ان خوبیوں کا تذکرہ کر کے ہم اگر اسے محبت سے اپنے قریب کر کے بلائیں اور سمجھائیں، انشاءاللہ وہ بات سنے گا اور مانے گا۔ ہمارا مزاج معاشرے کا یہ، کسی انسان میں اگر کوئی غلطی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ قاتل ہے، یہ لوٹیرا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈی ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے جملہ استعمال کرو گے، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی، لازمی بات ہے اس کا نتیجہ تکرار اور لڑائی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں سیرت کے انداز پہ چلنا چاہیے، اور سیرت کا انداز یہی ہے کہ جس انسان میں جو خوبی ہو اس کی تعریف و تحسین ہو۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو صفات تھی آپ نے ان کو نکھار کے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کے اندر صداقت ہے، عمر کفر کے مقابلے میں سخت ہے، عثمان میں حیا ہے، علی میں قضات ہے، اس امت کا امین امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے، میراث کے مسائل جاننے والا زید بن ثابت ہے، حلال اور حرام سے واقف معاذ بن جبل ہے۔ یہ آپ ہر ایک کی صفات کو ابھار رہے ہیں، امت کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ امت ان چیزوں میں ان سے استفادہ کرے۔ تو اس لیے اگر تعریف تحسین کا پہلو ہوگا، خوبیوں کو بیان کیا جائے گا، خامیوں کو نظر انداز کیا جائے گا، پردہ ڈالا جائے گا، تو محبت پیدا ہوگی۔ ہماری مثال آج اس مکھی کی ہے جو پورے جسم میں زخم کو تلاش کرتی ہے، جہاں اس کو زخم نظر آیا، پیپ نظر آئی، وہ اس جگہ پر بیٹھتی ہے، باقی جگہ نہیں بیٹھتی۔ تو اس سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ اگر ہم شہد کی مکھی کی طرح بن کے پورے باغ میں خوبصورت پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوس لیں تو پھر وہ اس سے شہد بنتا ہے، اور پھر وہ شہد ہر چیز کے لیے کارآمد ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے پھر شفا رکھی ہے۔ تو شہد کی مکھی خوبصورت پھولوں پر بیٹھ کر ان کو چوس کر اللہ نے اس کے فضلے کو بھی، اور اللہ نے اس کے لیے اس کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ تو ایک اہم صفت ہے ساتھیوں میں جو خوبیاں ہوں اس میں ان کی تعریف اور تحسین ہو۔ نمبر 13، لوگوں کی توجہ غلطیوں کی طرف بالواسطہ مبذول کریں۔ کسی کو غلطی بتانی ہے ڈائریکٹ نہ بتائیں، واسطے کے ساتھ بتائیں۔
کسی کی غلطی پر اس کو تنبہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، براہ راست نہ ہو، واسطے کے ساتھ ہو۔ یعنی مثلاً آپ کسی کو براہ راست کو تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس کو تکلیف ہوگی، تو اس میں بہتر طریقہ ہے میسج کے ذریعے، خط کے ذریعے، کسی اور ساتھی کے ذریعے، یا مشورے کے انداز میں، رائے کے انداز میں، یا استفہام کے انداز میں، کہ اگر کسی آدمی میں یہ بات ہو تو آپ کی کیا رائے؟ وہ کہے گا یار یہ غلط ہے، تو خود سمجھ جائے گا میرے اندر بھی تو یہ کمی ہے۔ جب ہمارا انداز استفہام کا ہوگا، انداز مثبت ہوگا، تو اس سے کبھی الجھاؤ نہیں ہوگا۔ مثبت پہلو والے ہمیشہ اللہ ان کو معاشرے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کے دو رخ ہیں، ایک مثبت ایک منفی ہے۔ ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ریل گاڑی میں جا رہا تھا، بچے راستے میں مستی کر رہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ مسلسل مستی کر رہے، کبھی اوپر چڑھ رہے، کبھی نیچے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ ساتھ ڈبے میں تھے تو وہ غصے میں آ گئے کہ یار یہ دیکھو بچوں کو منع نہیں کر رہا، تو وہ آئے اس کو غصہ کرنے کے لیے، تو اس سے اگر کہا یار آپ بچوں کو روکتے نہیں ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا یار بات یہ کہ میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، تو یہ تینوں میرے بچے، اب یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، تو میں انہیں لے کر جا رہا ہوں، گھر والی کا گاؤں میں انتقال ہوا ہے، وہاں میں جا رہا ہوں، تو ان بچوں کو لے جا رہا ہوں، ان کو نہیں پتہ ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اب وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے سخت لہجے میں آئے تھے، جب یہ بات سنی کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور یہاں یہ شوہر غم کی حالت میں اس لیے بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے، سر جھکایا ہے، وہی لوگ اب محبت کے انداز میں ملنے لگ گئے، بچوں کو چوم رہے ہیں، دلاسا کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو ایک چیز دور سے کچھ نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو کھریدا جائے، معلومات لی جائیں، تو اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ ایک اسکول میں پروگرام تھا، تو ایک بچی کو نظم کے لیے تیار کیا گیا۔ اب اس بچی کی جو والدہ تھیں وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، سن بھی نہیں سکتی تھی، گونگی اور بہری تھی۔ تو اب جب اس کو اسٹیج پہ لایا گیا کہ تم نظم پڑھو، بلایا، تو یہ بچی جب نظم پڑھ رہی تھی تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی اشارے کرتی، ہاتھوں سے بھی بات کو سمجھاتی۔ اب جو اسٹیج پر تھے وہ سمجھے کہ دیکھو یہ کیوں بار بار ہاتھ ہلا رہی ہے، اوپر کر رہی ہے، نیچے کر رہی ہے، مختلف انداز سے ہاتھ ہلا رہی ہے۔ تو جب نظم ختم ہوئی بعد میں اسے ہیڈ ماسٹر نے بلایا اور کہا کہ تم نے اتنے زیادہ ہاتھ کیوں ہلائے؟ تو اس سے تو جو نظم کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تم صرف نظم پڑھتی، اتنے زیادہ ہاتھ نہ ہلاتی۔ اس بچی نے کہا بات یہ کہ میری والدہ سامنے تھی، جب میں نظم پڑھنے لگی تو میری ماں کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، تو میری ماں سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، تو میں ہاتھوں کے انداز سے، اشاروں سے اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، کہ اپنی ماں کو کہ میں یہ اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، یہ مدح کر رہی ہیں، تو وہ چیزیں سمجھانے کے لیے میں ہاتھوں کے اشاروں سے اپنی والدہ کو سمجھا رہی تھی۔ میری والدہ کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، تو تھوڑی دیر پہلے تک جن کا سخت رویہ تھا، تھوڑی دیر بعد ان سب کا رویہ نرم ہو گیا، انہوں نے بچی کو انعام بھی دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارا معاشرہ منفی چیزوں کو جلدی کاپی کرتا ہے، مثبت پہلوؤں کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ ہر چیز میں مثبت پہلو بھی ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں 2 سیب کے دانے، والد اس سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے سیب دے دو۔ اب بچہ یہ والد کو نہیں دیتا، سیب کو چک لگاتا ہے، پھر اب اسے غصہ آ رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں، بیٹا نہیں دے رہا۔ بیٹے نے دوسرے سیب کو بھی چک لگایا، پھر جو میٹھا تھا وہ اپنے ابو کو دیا، کہا ابو یہ لو، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے تک والد کو غصہ آ رہا تھا، میں مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں دے رہا، تھوڑی دیر بعد دل میں محبت آ گئی کہ واقعی بیٹا ہے، محبت ہے کہ مجھے وہ دے رہا ہے کہ جس کا ذائقہ اچھا ہے۔ تو کچھ انتظار کرنا چاہیے، اس چیز کا نتیجہ خود سامنے آ جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد نتائج سامنے خود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 14، دوسروں پر نکتہ چینی سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کریں۔ دوسروں پر نکتہ چینی سے پہلے اپنی غلطیوں کا تذکرہ ہو۔ جب انسان اپنی غلطی بتا دیتا ہے، مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، آپ نے ایک بات کی تھی وہاں آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی، تو اپنی غلطیوں کا تذکرہ کریں گے، دوسرا سمجھے گا مجھے نشانہ نہیں بنا رہا اور میری بےزتی نہیں کر رہا۔ تو جب آپ کی اپنی غلطی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے ان کا انداز اصلاح کا انداز ہے، اور انہوں نے خود اپنی غلطی کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔
اس سے ساتھیوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، حکم چلانے کے بجائے تجویز اور مشورے کا انداز اپنائیں۔ حکم چلانے کے بجائے تجویز اور مشورے کا انداز اپنائیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے انسان بیٹے سے کہے، شاگرد سے کہے بیٹا یہ کام کرو، ابھی امر کا صیغہ کرو، اگر وہ نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ شاگرد سے کہو کہ یہ کام کرو، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ دوست سے کہو یہ کام کرو، نہیں کرتا اس کے دل میں آپ کے لیے اس کی نفرت آئے گی۔ تجویز ہوتا ہے مشورے کا انداز، مشورہ، یہ بیٹا یہ کام کرو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس چیز سے بچو گے آپ کا مستقبل اچھا ہوگا، یہ کام کرو گے اس میں آپ کے بہت سے فوائد ہیں، اس چیز سے بچنا اس میں آپ کے بڑے نقصان ہیں۔ ہمارا انداز تحکمانہ ہوتا ہے، حکم چلاتے ہیں، ہم آرڈر دیتے ہیں، اور انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان ہر ایک کا آرڈر حکم اپنے اوپر گوارا نہیں کرتا جب تک دل میں اس کی تعظیم اور عظمت نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمارا انداز مشورے کا ہوگا ساتھیوں کے دل میں محبت آئے گی۔ اس لیے بھی اگر کوئی فیکٹری کا بڑا ہو، ادارے کا بڑا ہو، گھر کا بڑا ہو، اسے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تجویز کے انداز میں بات کرنی چاہیے، مشورے کے انداز میں کہ اس کام میں خیر ہے، بھلائی ہے، انشاءاللہ آپ یہ کام کرو، پھر بچہ خود محبت سے کرتا ہے۔ بالفرض اگر وہ نہ بھی کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ نمبر 16، دوسروں کو شرمندہ ہونے سے بچائیں، دوسروں کو شرمندہ نہ کریں۔ اگر آپ بھرے مجمع میں دوسرے ساتھی کو شرمندہ ہونے سے بچائیں گے، اس پہ پردہ ڈالیں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم بڑے مجمع میں کسی کو نشانہ بنا کر تنقید کریں گے، اس کی خامی غلطی بتائیں گے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ سلف کا طریقہ یہ تھا، وہ دوسروں کی کوئی بات دیکھتے تھے، انہیں شرمندہ اور رسوا نہیں کرتے تھے، اس پہ پردہ ڈالتے تھے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اصم کا معنی ہوتا ہے بہرا ہونا، یہ حقیقت میں بہرے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ بنی، ایک دفعہ ایک خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، تو جب وہ آئیں تو انسان کمزور ہے، تو بات پوچھتے ہوئے خروج ری ہو گئی، یعنی جب مسئلہ پوچھ رہی تھیں تو ہوا خارج ہو گئی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ عورت یہ سمجھی کہ شاید یہ آواز حاتم اصم نے سن لی ہوگی، تو عورت کے لیے ایک بات بڑی سخت بات ہوتی ہے، تو حاتم اصم نے اپنے آپ کو بہرا کر دیا کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھے آواز نہیں آئی۔ تو عورت نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی، زور سے کہو۔ اس نے زور سے کہا، پھر کہا بھئی اور زور سے کہو، آواز نہیں آ رہی۔ عورت نے اور زور سے کہا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا۔ عورت خوش ہو گئی کہ واقعی یہ بہرا ہے، سن نہیں سکتا، جب یہ میرے مسئلے کی آواز اس کو نہیں آئی تو وہ آواز بھی اس کو نہیں آئی ہوگی۔ تو اب اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا دیا، موت تک اپنی یہ حالت رکھی۔ کوئی بات کرتا تو کہتا بلند آواز سے کرو، کوئی کہتا یوں کانوں کو قریب کرتا، یہ تاثر دیتا کہ مجھے آواز کم آتی ہے تاکہ اس عورت کی اس خامی پہ پردہ پڑ جائے۔ تو اندازہ کیجئے سلف میں ایسے لوگ بھی گزرے۔ ہم تو چھوٹی سی بات، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر دوسروں کو آج ذلیل کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو خامی دیکھ کر پردہ ڈال کر اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے بہرا بنا دیتے۔ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں واقعہ احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح انسان گزرے۔ ایک دفعہ رات گھر گئے، عشاء کے بعد ایک خاتون نے دستک دی، پابرتہ تھی، وہ آئیں اور انہوں نے کہا تم میرے اوپر پردہ ڈالو، اللہ دنیا اور آخرت میں تم پہ پردہ ڈالے گا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا اور اس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، تو اب یہ چونکہ عوضہ حمل ہونے والا ہے، کچھ وقت میں ہو جائے گا، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا میرا نکاح احمد بن مہدی سے ہوا ہے، تمہارا میں نے کہا ہے، تو اگر تم سے کوئی پوچھے تم بھی کہہ دینا ہوا ہے، تو پھر ناچاکی ہوئی ہے، تم نے مجھے چھوڑ دیا تاکہ میرے اوپر پردہ پڑ جائے، اور یہ جو بچہ پیدا ہو تو لوگ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ زنا سے ہوا ہے، اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ اس کو الزام نہ دیں، تم میرے اوپر پردہ ڈال دو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ عورت نے روتے ہوئے یہ بات کی۔ احمد بن مہدی عورت کے لہجے اور گفتگو سے سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت بے گناہ ہے، زبردستی ان کے ساتھ یہ فعل کیا گیا، تو اب وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، عورت چلی گئی۔
تو اب ہر مہینے یہ امام کے ہاتھوں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں خرچہ بھجوا دیتے، کبھی 10 درہم کبھی 15 درہم، کہتے بھائی میری ان سے ناچاکی ہے، تم یہ خرچہ ان کو دے دیا کرو، وہ خرچہ دے دیتے۔ تو یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ ان کو مبارکباد دینے آئے، یہ اس طرح ملے جیسے واقعی ان کا بچہ ہوا ہے، یعنی جیسے مٹھائی پیش کرنا، خوش ہونا، اللہ کا کرنا۔ کچھ دن گزرے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کے بعد تعزیت کے لیے آتے، انہوں نے اپنی حالت اسی طرح رکھی جیسے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہو، اسی طرح غم کی حالت۔ جب بچے کا انتقال ہو گیا اور صدمہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد وہی خاتون جتنے دراہم انہوں نے دیے تھے اس عرصے میں خرچے کے لیے امام صاحب کے ہاتھوں بھجوائے تھے، وہ خاتون وہ سب دراہم لے کر احمد بن مہدی کے گھر آئی اور اس نے دستک دی تو اس نے کہا یہ دراہم آپ کی امانت تھی، آپ لے لو، جو آپ میری طرف بھجواتے تھے۔ بچے کا تو انتقال ہو گیا اور اس نے بڑی دعائیں دی، سترک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پردہ ڈالے، فی الدنیا والآخرہ کما سترتنی، دنیا اور آخرت میں اللہ تم پہ پردہ ڈالے جیسے تم نے میرے اوپر پردہ ڈالا۔ احمد بن مہدی نے کہا میں نے دراہم تمہیں دے دیے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تم اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ تو وہ عورتیں جھولی پھیلا کر بڑی دعائیں دینے لگی۔ تو دیکھیں یہ ایک اصل بڑی اہم خوبی ہے کہ انسان دوسروں کو شرمندہ ہونے سے بچائے، بجائے یہ کہ دوسروں کو رسوا کرے۔ ہماری کوشش ہو اگر کوئی رسوا کر بھی رہا ہو تو ہم اس پہ پردہ ڈال کر اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ نمبر 17، برے لوگوں کے ساتھ بھی شریف اور باعزت لوگوں کا رویہ کریں، یعنی برے لوگوں سے بھی ملیں تب بھی اچھے انداز میں، شریفانہ انداز میں، عزت کے ساتھ ملیں اور اکرام کریں۔ برے سے برا آدمی ہو اللہ نے اس میں خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اگر ہم محبت سے مل کر ان کو سمجھائیں وہ اپنی بری بات سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی گناہ گار بھی ہے اس کو قریب کر کے عزت دیں، بٹھا کر محبت سے سمجھائیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اس محبت بھرے جملوں سے، انداز سے وہ سمجھ کر دین پر آ جائے گا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں واقعہ ہے، ایک جماعت گئی امریکہ، تو انہوں نے دعوت دی ساتھیوں کو، غیر مسلموں کو۔ اتنے میں ایک حبشی تھا، غیر مسلم تھا، اس کو بھی دعوت دی کہ اسلام کی طرف آؤ۔ پھر ان سے کہا بھئی چلو آؤ مسجد میں ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کھانے کے لیے بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کے لیے کھانا ڈالا، بڑی محبت سے کھانا پیش کیا اس کو، اس کا بچا ہوا کھانا ساتھیوں نے کھایا، بڑے اکرام سے، احترام سے ملے، اس کی پلیٹ میں سب شریک ہوئے، اس کا بچا ہوا کھانا ساتھیوں نے لیا۔ تو یہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا آج تک میری ماں نے مجھے اتنی محبت سے کھانا نہیں کھلایا جتنا تم لوگوں نے کھلایا۔ اور ہمارے گھر میں ہر ایک کی پلیٹ الگ ہے، ہر ایک کی چمچ الگ ہے، ہر ایک کا گلاس الگ ہے، اس لیے کہ جراثیم لگتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا، حالانکہ تم مسلم اور میں ہوں بھی سیاہ فام حبشی ہوں، اور ہمارے لوگ تو سیاہ فام سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ میں سفید فام الگ ہیں، سیاہ فام الگ ہیں، ان کی مسجدیں الگ، ان کے ریسٹورنٹ الگ، ان کی دکانیں الگ، کھانا پینا الگ، ہر چیز میں دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اور کہا تمہاری اتنی محبت ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو ایک چیز بنی ہے، ایک ذریعہ بنا اس کی ہدایت اور ایمان لانے کا، وہ کیا تھا کہ وہ دین سے دور تھا اور یہ لوگ عزت سے، احترام سے، اکرام سے پیش آئے۔ نمبر 18، دوسروں سے اس طرح کام لیں کہ وہ باخوشی کریں، دوسروں سے اس طرح کام لیں کہ وہ باخوشی کریں، یعنی ان پہ جبر نہ ہو، اس طرح محبت سے ان سے بات کریں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاوضہ اور خدمت رکھیں کہ وہ خود سے کام کرے۔ بسا اوقات ہم خدمت ساتھ نہیں رکھتے، یا انداز جبر کا ہوتا ہے، یا خدمت کم ہوتی ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، یا سب کے سامنے وہ کام سپرد کر کے اس پہ تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انداز ایسا ہوگا، امید ہے آپس میں انشاءاللہ اچھا تعلق ہوگا۔ نمبر 19، دوسروں کے عیوب مجلس میں بیان نہ کریں۔ کسی کا کوئی عیب ہے اس کو مجلس میں بیان نہ کیا جائے، دوسروں کی خوبیاں بیان کی جائے، مجلس میں خوبیاں بیان کی جائیں، کسی کی کوئی خامی ہو اس کو تنہائی میں بیان کی جائے۔ جیسے حدیث میں ایک مومن کی مثال آئینے سے ہے، اور آئینہ اور شیشہ انسان کو جو غلطی بتاتا ہے وہ تنہائی میں بتاتا ہے۔
اکیلے میں بتاتا ہے، سب کے سامنے نہیں بتاتا، اور جتنی غلطی ہوتی ہے اتنی بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتا، اور وہ غلطی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ آئینے کے سامنے جو کھڑا ہوگا آئینہ اس کو اس کی غلطی بتائے گا، پہلے والے کی کمی کمزوری دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اور پھر جو کمزوری بتاتا ہے آدمی آئینے کو توڑتا نہیں ہے۔ اگر آئینے نے کوئی خامی بتائی ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں اور اس آئینے کو صاف کر کے جیب میں ساتھ رکھتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ تو جو ہمیں ہماری خامی بتائے، تنہائی میں بتائے، ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ اصل دوست وہی ہے جو خامیاں بتائے، نہ کہ وہ جو مجلس میں سامنے تعریف کرے پیٹھ پیچھے برائیاں کرے۔ تو اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے، دوسروں کی خامیاں مجلس میں نہ بیان کی جائیں بلکہ تنہائی میں بتائی جائیں، خوبیاں دوسروں کی مجلس میں بیان کی جائیں۔ نمبر 20، دوسروں کو نیچا کر کے دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپس میں تعلق کب ختم ہوتے ہیں؟ جب یہ کوشش ہوتی ہے ہر ایک کی کہ دوسروں کو نیچا کر کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے۔ جب یہ بات ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اونچا رکھنا ہے، دوسروں کو نیچا کرنا ہے، تو پھر یہ چونکہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے آپس میں نباہ نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی۔ اگر یہ مقصد ہو ہم نے ہر ایک کو اونچا دکھانا ہے، خود اگر ہماری حیثیت کم ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، تو انشاءاللہ اس سے حیثیت بڑھتی ہے۔ جتنا ایک آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اتنا اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، جتنا وہ کبر اور تکبر کرتا ہے اللہ اتنے اس کی حیثیت کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو متواضع انسان پسند ہے، متکبر نہیں پسند۔ کبھی کبھی اللہ تکبر والے کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا تفسیر ابن کثیر میں۔ ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، بہترین قد و قامت تھی، خوبصورت جسم تھا، لمبا قد تھا، حسین ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے نہایت فہم و فراست بھی اس کو دی تھی۔ تو یہ ایک مسجد میں تھا، اسے ایک شخص نے دیکھا تو کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کیسی ذہانت، فہم و فراست اور آپ کو جسم اور حسن عطا کیا۔ تو بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس نے آگے سے فوراً کہا اللہ نے ایسا مجھے بنایا، اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ بھی معاذ اللہ ایسا بنا نہیں سکتا، دوبارہ اللہ ایسا بنانے پر قادر نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ اس نے اللہ کی ایک توہین کی، تحقیر کا انداز کیا، تذلیل کا انداز تھا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، خدا مجھ جیسا کوئی اور بنا نہیں سکتا، نہ مجھ جیسا کوئی اور ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے خود دیکھا مسجد میں اس کا قد چھوٹا ہوتا گیا۔ یہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا قد ہو گیا کہ اس کے رشتہ دار کو بلائے تو اس نے یوں ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر گھر لے کے گیا، تو وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ نہایت چھوٹا سا ہو گیا، جتنا کہ بچہ ہوتا ہے اس کے برابر اس کا قد ہو گیا۔ اللہ نے قد و قامت بھی لے لی، حسن و جمال بھی اللہ نے واپس لے لیا، اور پیچھے کی حالت کی طرف اللہ نے لوٹا دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خوبیاں دی ہوں انسان ان کا تذکرہ کرے، دوسروں کو نیچا کر کے نہ دکھائے۔ آدمی جب دوسروں کو نیچے کرتا ہے خود بھی نیچے ہوتا ہے، جب نیچے کسی کو کرو گے خود بھی نیچا ہونا پڑے گا۔ جب آدمی دوسروں کو عزت دیتا ہے، ان کا ہاتھ اوپر کرتا ہے تو خود بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، دوسروں کو نیچا کر کے دکھانے سے آدمی خود نیچا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش ہو مجمع میں، مجلس میں آنے والے مہمان کو عزت دینی چاہیے، کھڑے ہو کر ملنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ آپ کی اس عزت سے اس کے دل میں بھی عزت ہوگی، آپ کی بھی عزت بڑھے گی۔ نمبر 21، اپنی مشکلات کا ذکر کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اپنی مشکلات کا ذکر کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے کسی مجلس میں کوئی ساتھی ہے، وہ اب اپنی سب مشکلات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات سنانا شروع کر دیتا ہے۔ بس اوقات دوسرا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، یہ سننا نہیں چاہ رہا، اور یہ اپنے سارے واقعات اس کو سناتا ہے، تو دوسرے کے دل میں محبت نہیں رہتی۔ ہم چاہیں کہ محبت باقی رہے، بجائے یہ کہ اپنے گھریلو حالات، اپنی پریشانیاں، تکلیفیں لوگوں کو سنانے کے اللہ کے سامنے عرض کریں۔ ہماری زندگی کے حالات رب کے سامنے رکھیں، رب العالمین قادر ہے حالات کے پلٹنے پر۔ ادھر ہمارا رجوع ہوگا اللہ کی طرف، اللہ حالات کو پلٹ دے گا۔ تو مخلوق کے سامنے اپنی مشکلات کا اظہار نہ کیا جائے، اس سے انسان کی حیثیت کم ہوتی ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں یہ مانگنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور یہ کچھ ہم سے تقاضا کر رہا ہے، تو دوسروں کی نظر میں آدمی گر جاتا ہے۔ اپنی مالی مشکلات کا اظہار، اپنی پریشانیوں کا اظہار صرف اپنے رب کے سامنے ہونا چاہیے۔ نمبر 22، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں۔ ہم چاہیں کہ ہر ایک کے دل میں محبت ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے، حدیث میں اس کو بھی نیکی شمار کیا گیا۔ تو صرف اس سے نہیں جس سے ہماری غرض ہو، اگر غرض نہ بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ملے، صرف انسان مسکرا کے مل جاتا ہے، دوسرے کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ جس سے ملتے مسکرا کے ملتے، ہر ایک سے اتنی محبت سے ملتے کہ وہ ملنے والا سمجھتے شاید دنیا میں حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے کہ شاید آپ کو سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت ہے، مجھے اتنا وقت دیا، میری بات اتنی توجہ سے سنی، اتنی محبت سے ملے، اتنے خندہ پیشانی سے ملے، تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہے تو حضور کو مجھ سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام جب بھی ملتے ان سے بڑی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے، یہ سمجھے کہ شاید حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ پیغمبر تو وہی بات کہتا ہے جو اصل بات حقیقت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں کس سے؟ فرمایا عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے جو حقیقت تھی وہی بات رکھی ہے۔ ہم تو کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات جو تھیں، جو بات دل میں وہی زبان پہ، لیکن رویہ ہر ایک سے ایسا محبت کا، دوستانہ تعلق کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ شاید حضور کو سب سے زیادہ محبت ہے تو مجھ سے ہے۔ نمبر 23، ہر ایک کو اس کا نام لے کر پکاریں۔ ہر ایک کو اس کا نام لے کر پکاریں، اگر چھوٹا ہے نام لے کر پکاریں، بڑا ہے تو لقب کے ساتھ پکاریں۔ لقب کے ساتھ چچا جان ہے، ماموں جان ہے، والدہ ہے، والد ہے، ابو جی ہے، امی جی ہے، تو یہ جو محبت کے القابات ہیں ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ایک لقب سے پکارا، چھوٹا ہے نام سے پکارا۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہم تنقید سے پکارتے ہیں، کسی کو لمبا، کسی کو موٹا، کسی کو ٹگنا، کسی کو چھوٹا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، تو یہ ہمارے پکارنے کے انداز ہیں۔ اپنی اولاد کو پکارتے ہیں تب بھی نام لے کے نہیں پکارتے، اس لیے اولاد کے دل میں محبت نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب بھی نصیحت کی، قرآن کریم نے نصیحتوں کا تذکرہ کہ ہر دفعہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ آج کوئی ہے اپنے بچے کو اس طرح پکارے، اے میرے پیارے بیٹے؟ آپ محبت سے پکارے، بیٹے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہو۔ آج تو پکارتے ہیں گالی دے کر، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ یہ کنجر ہے، یہ خبیث ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ ذلیل ہے، حالانکہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اس کو ایسی چیزوں سے نہ پکارا جائے، محبت سے پکاریں، اس کے دل میں خود آپ کے لیے محبت ہوگی۔ محبت تقسیم کریں، جواب میں محبت ملے گی۔ نفرت تقسیم کریں گے، جواب میں نفرت ملے گی۔ جتنی شدت سے گیند کو مارا جائے اتنی شدت سے لوٹ کر آتی ہے۔ محبت کا رویہ اپنائیں گے تو ساتھیوں کا تعلق بھی ہمارے ساتھ محبت کا ہوگا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، دوسروں کا نام یاد رکھا جائے۔ آج ایک وقت گزر جاتا ہے، دوست ہیں آپس میں نام کا پتہ نہیں، شاگرد ہیں استاذ کو شاگردوں کے نام کا پتہ نہیں، ایک وقت گزر جاتا ہے۔ تو نام سے کسی کو پکارو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور بہتر ہے اس کے ساتھ بھائی کا لفظ ہو، بھائی کا لفظ لگا لیے، بھائی خالد، بھائی طاہر، بھائی احمد، اور والد ہے تو ابو جی۔ آج انگریز نے ہم سے یہ محبت کی چیزیں لے لی، بولا پاپا، ڈیڈی، مما، تو انکل یہ ہو گیا۔ وہ جو ابو جی، امی جی، بھائی جان، اس میں جو محبت تھی، اس میں جو الفت اور تعلق تھا، استاد جی، یہ الفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہتر ہے وہ الفاظ اپنائیں جس میں محبت، اپنائیت کا، تعلق کا درس ہو۔ نمبر 24، دوسروں کی بات توجہ سے سنیں۔ جب تک کوئی ساتھی بات کر رہا ہو، بات کاٹے نہیں آدمی۔ آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایک شخص کی ادھوری بات ہے، اس کو کاٹ کر ہم اپنی بات شروع کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، اس کی بات پوری ہونے نہیں دیتے۔ تو دوسروں کی بات مجلس میں کاٹنی نہیں چاہیے، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی مجلس میں بات کر رہا ہے
اس کی بات سننے کے بعد جب وہ آپ کو وقت دے پھر اس پر جواب دیا جائے۔ نمبر 25، دوسروں کی دلچسپی کی بات کریں۔ ہم چاہیں کہ لوگوں کا ہم سے تعلق ہو تو دوسروں کی دلچسپی کی وہ بات کریں جس میں ان کی بھی دلچسپی ہے۔ مثلاً ایک ساتھی ایسا ہے کہ جس کو دلچسپی مطالعے سے، آپ اس کے سامنے مطالعے کی باتیں کریں۔ ایک ساتھی کو دلچسپی فن قرات سے، آپ قرات اور تجوید کی بات رکھیں۔ ایک ساتھی کو دلچسپی مثلاً عالم ہے تو اس کو علمی باتوں سے، مسائل سے وہ اس کے سامنے رکھیں۔ کسی کو دلچسپی کاروبار سے ہے، اس کے سامنے ایک اچھے تاجر کی صفات بیان کریں۔ کوئی مثلاً کوئی بزرگ ہے، انہیں دلچسپی واقعات، گاؤں کے واقعات، گاؤں کی خبریں سنانے سے ان کے سامنے وہ رکھیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی دلچسپی ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات سنیں، ہمیں کوئی گاؤں کی بات، رشتہ داروں کی بات، خوشی اور غم کی بات بتائے۔ تو ہر ایک سے اگر انسان ان کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنا مزاج دوسروں پہ لاگو نہ کریں، دوسروں کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق گفتگو رکھیں تو انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔